بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر خالق پرویز صاحب، تنہا نظامی صاحب، بشیر چراغ صاحب، رشید کانسپوری صاحب اور دیگر حضرات، السلام علیکم. رشید صاحب ابھی نظر صاحب کے بارے میں بول رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ شاید میں میٹرک کا امتحان دے رہا تھا تو ان دنوں ہمیں بارہمولہ سے ہم اخبار لیتے تھے. پل کے پار جیلانی صاحب وہ رہتے تھے، تو ان دو اخبار آفتاب اور سری نگر ٹائمز اکثر ان میں نظر صاحب کی کہانیاں یا کوئی فکاہیہ ادبی فکاہیہ لکھتے تھے، وہ چھپتے تھے. جہاں تک وہ اردو میں ہی لکھتے تھے. پہاڑی میں تو ہم نے ان کا پڑھا نہیں، لیکن بعد میں راجہ شجاعت صاحب کی کتاب کا مطالعہ کیا تو انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا. ان کی اردو جو تھی ان میں اس میں بیک وقت جو اگر ہم اثر بولیں گے، بیک وقت پنجابی، پہاڑی اور اردو کے الفاظ کا ایسا تانا بانا تھا جس سے ان کی زبان جو تھی بہت ہی میٹھی. یہی وجہ ہے کہ سرحد کے پار بھی بہت سے ادیب و ادبا کو ان کی تحریر پر ناز تھا. چونکہ دلنا میں رہتا ہوں اور دلنا وہ اکثر آیا کرتے تھے. جعفر علی اثر صاحب اس کے خاص دوست تھے، تو ہمارے ہی گلی سے نکلتے تھے. یہ محترم خالق پرویز صاحب اور راجہ نظر بونیاری صاحب، اللہ انہیں مغفرت کرے، وہ دونوں نکلتے تھے. جعفر صاحب کے پرانے مکان میں بھی، پھر نیا مکان جب انہوں نے تعمیر کیا تو اس میں بھی دونوں بیٹھتے تھے، گھنٹوں بیٹھتے تھے. بحثیں ہوتی تھی. وہ محفلیں، وہ جس محفل میں بیٹھتے تھے وہ محفل آراستہ ہوتی تھی. ایسے اشخاص بار بار نہیں آتے ہیں، صدیوں میں بہت کم آتے ہیں ایسے لوگ. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس خلا کو پورا کرے. ممکن نہیں ہے کہ نظر صاحب ذاتی طور ایک بہت شریف نفس شخصیت کے مالک تھے. مجھے بھی بہت بار ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا، اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا. ہمارے گھر بھی آتے تھے، گھنٹوں بیٹھتے تھے. ہم میرے انکل کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان سے مراسم تھے. بہرحال یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ وعدہ ہے اس کے ساتھ. جب حکم نامہ ملے تو ہمیں تو چلا جانا ہے، اس میں کوئی دھیر نہیں ہے. انہیں بھی حکم ملا اور جگہ بھی ممبئی تھی. میں صرف یہ کہوں گا کہ کاشمر کا دیدور نظر آفرین سو گیا. کاشمر کا دیدور نظر آفرین سو گیا. خاک میں ممبئی کی وہ
جنت نشین ہو گیا. شکریہ.